نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری ابواب التہجد باب نمبر 22، باب المداومات علی رکعتی الفجر۔ باب ہے فجر کی 2 رکعتیں، صبح کی 2 سنتیں، ان پر دوام کرنا۔ دوام سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی سنتیں سفر اور حضر کے اندر آپ نے ادا کیے، باقی سنتیں سفر کے اندر آپ نے ادا نہیں کی، جس طرح کہ ظہر سے پہلے یا بعد میں، اسی طرح مغرب کے بعد، عشاء کے بعد مطلق قسم کے نوافل آپ نے سفر میں سواری پر ادا کیے ہیں، لیکن سنت رواتبہ وہ ادا نہیں کی۔ البتہ فجر کی 2 رکعتیں، فجر کی 2 سنتیں، یہ سفر کے اندر بھی آپ نے ان پر دوام کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس باب میں یہی بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ صبح کی سنتوں کی تاکید بہت زیادہ ہے اور آپ نے سفر حضر میں ان کو ادا کیا، اور ویسے بھی صبح کی نماز کے وقت مسافر آدمی تقریباً کسی نہ کسی ٹھکانے پر پہنچا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو یہ 2 رکعتیں ادا کرنا کوئی زیادہ دشواری اور مشکل کا باعث بھی نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1159، قال حدثنا عبداللہ ابن یزید قال حدثنا سعید هو ابن ابی ایوب قال حدثنی جعفر بن ربیع عن عراق بن مالک عن ابی سلمہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی، وصلی 8 رکعات ورکعتین جالسا، اور عشاء کے بعد آپ نے 8 رکعتیں ادا کی، یعنی تہجد کی۔ تہجد کبھی آپ نے رات کے ابتدائی حصہ میں، کبھی متوسط میں اور کبھی آخر میں بھی ادا کی ہے، اگرچہ زیادہ اکثر آپ کی عادت مبارکہ وہ رات کے آخری حصہ میں تھی، لیکن کبھی آپ نے رات کے متوسط حصے میں بھی اور کبھی ابتدائی حصے میں عشاء کے فوراً بعد بھی ادا کی ہے۔ آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، وصلی 8 رکعات اور 8 رکعتیں ادا کی، ورکعتین جالساً اور 2 رکعتیں بیٹھ کر ادا کی۔ اس جگہ تھوڑا سا راوی نے اختصار کیا ہے، وطروں کا تذکرہ نہیں کیا، جبکہ یہی روایت جب لیث بیان کرتے ہیں تو انہوں نے یہ بیان کیا کہ کان یصلی ب13 رکعہ، کہ آپ 13 رکعتیں پڑھتے، 9 قائما، 9 رکعتیں کھڑے ہو کر، ورکعتین و جالسا، اور 2 بیٹھ کر، 9 اور 2 11 اور 2 صبح کی سنتیں، اس طرح وہ 13 رکعتیں آپ کی بنتی ہیں۔ تو یعنی اس کے اندر وطروں کا تذکرہ نہیں، تہجد کی 8 رکعتیں، اس کے بعد وطر کے 2 طریقے تھے، ایک تو آپ نے تہجد کی 8 رکعتیں ادا کی ہیں تو 3 رکعتیں وطر، دوسرا 2 کر کے 10 رکعتیں ادا کیا تو 1 رکعت وطر، اس طرح 11 رکعتیں ادا کی، اور اس کے بعد وطروں کے بعد 2 رکعتیں آپ نے بیٹھ کر ادا کی ہیں۔ ورکعتین جالساً، ان 2 رکعتوں سے مراد جو تہجد کے اختتام پر وطروں کے بعد جو 2 رکعتیں ہیں وہ بیٹھ کر ادا کرنا۔ بعد نے ان 2 رکعتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ قرار دیا ہے کہ یہ آپ سے خاص ہیں، لیکن آپ کا یہ خاصہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ امت بھی یہ 2 رکعتیں ادا کر سکتی ہے۔ باقی رہا جو آپ نے فرمایا کہ رات کی نماز کا جو اختتام ہے وہ وطر پر ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دیگر نوافل وغیرہ پڑھنے ہیں تو وہ پہلے نوافل ادا کرتے رہیں تو وطر آخر میں ادا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ پہلے وطر ادا کر لیں بعد میں نوافل، بلکہ جتنے اللہ نے توفیق دی اتنے نوافل پڑھیں، کوئی 4 پڑھے، 6 پڑھے، اور 8 تک آپ نے ادا کیے، اس کے بعد وطر۔ تو وطروں کے بعد 2 رکعتیں یہ ایک خاص ہیں، تو اس لیے ان کو ادا کیا جا سکتا ہے۔
باقرہ بیٹھ کر ادا کرنا، اس کے اندر بھی اہل علم کے دو نظریے ہیں۔ ایک تو امت کے لیے بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے بیٹھ کر ادا کی ہے تو امت بھی اسی طرح بیٹھ کر ہی ادا کرے، لیکن علماء کی ایک بڑی جماعت کے نزدیک کہ یہ بیٹھ کر ادا کرنا یہ نبی کا خاصہ ہے، کیونکہ آپ کو بیٹھ کر ادا کرنے سے بھی کھڑے ہو کر ادا کرنے کا اجر و ثواب ملتا تھا۔ لیکن امت کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر وہ کھڑے ہونے کی استطاعت رکھتے ہیں تو پھر وہ بھی بیٹھ کر اگر نوافل ادا کریں گے تو ان کو آدھا ثواب ملے گا۔ تو امت کے لیے یہ ہے کہ وہ وطروں کے بعد بھی جو 2 رکعتیں ادا کرنا چاہے وہ کھڑے ہو کر۔ تو بہرحال اس کے اندر جواز تو ہے، جواز میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ باقی رہا کہ اگر امتی کوئی وہ بیٹھ کر 2 ادا کرے گا بغیر شرعی عذر کے، کسی تکلیف کسی عارضے کے بغیر، تو کیا ثواب اس کو مکمل ملے گا یا آدھا؟ اس بارے میں بعض نے کہا کہ یہ آدھا ملے گا، اس لیے امتیوں کو یہ کھڑے ہو کر 2 رکعتیں ادا کرنی چاہیے۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فعل، یہ آپ کا 2 رکعتیں بیٹھ کر ادا کرنا تھا۔ ورکعتین بین النداءین، اسی طرح آپ نے 2 رکعتیں دونوں ندا کے درمیان میں ادا کی۔ دونوں ندا سے مراد صبح کی اذان اور تکبیر اقامت، اس کے درمیان آپ نے 2 یعنی صبح کی جو سنتے ہیں وہ 2 رکعتیں ادا کی۔ ولم یکن یدعہما ابدا، اور ان 2 رکعتوں کو آپ نے کبھی نہ چھوڑا۔ صبح کی سنتیں ان کو آپ نے کبھی بھی نہیں چھوڑا، کبھی نہ چھوڑنے سے مراد سفر یا حضر کے اندر ان کو ترک نہیں کیا۔ اسی کو کہ ولم یکن یدعہما ابدا کے الفاظ کو دیکھ کر بعض لوگوں نے وجوب کا استدلال کیا کہ یہ واجب ہیں، کیونکہ آپ نے اس کو سفر کے اندر بھی ادا کیا ہے، جس طرح کہ حسن بصری کا یہ قول مصنف ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ 241 پر وہ اس کے وجوب کے قائل ہیں۔ اور اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی ایک قول اس کے وجوب کا آتا ہے، لیکن جمہور اہل علم کے نزدیک یہ صبح کی سنتیں یہ واجب نہیں ہے، بلکہ یہ نفلی عبادت ہے۔ البتہ آپ نے اس پر دوام کیا ہے اور ان کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے کہ صبح کی 2 سنتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر، دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے ان تمام سے ان 2 رکعتوں کا اجر و ثواب ایک طرف رکھا جائے، باقی سب کچھ ایک طرف رکھا جائے تو یہ تب بھی اس سے یہ زیادہ ہو جائے، اتنی فضیلت بیان کی۔ باب نمبر 23، باب الزجعۃ علی الشق الایمن بعد رکعتی الفجر، باب ہے دائیں پہلو لیٹ جانا صبح کی 2 رکعتوں کے بعد، صبح کی 2 سنتیں ادا کرنے کے بعد دائیں پہلو پر لیٹنا۔ حدیث نمبر 1160، قال حدثنا عبداللہ ابن یزید قال حدثنا سعید بن ابی ایوب قال حدثنی ابو الاسود عن عروۃ بن الزبیر عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی رکعتی الفجر اضطجع علی شقہ الایمن۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی 2 رکعتیں ادا کرتے تو اضطجع علی شقہ الایمن تو اپنے دائیں پہلو پر لیٹتے۔ تو صبح کی 2 رکعتیں ادا کر کے دائیں پہلو پر لیٹنا یہ مسنون ہے، سنت ہے۔ ہمارے ہاں ان 2 رکعتوں کے بارے میں کچھ افراط و تفریط پایا جاتا ہے۔ بعض نے تو اس کو لازم قرار دے دیا، چونکہ الفاظ یہ تھے کہ کان نبی ہو اور اس میں استمرار کا مفہوم پایا جاتا ہے، اس کو بنیاد بنا کر بعد نے کہا کہ یہ صبح کی 2 سنتوں کے بعد لیٹنا یہ لازمی ہے اور ان کو چھوڑنا یہ درست نہیں۔ اور بعض نے اس کی بالکل نفی کر دی، جس طرح کہ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ انہوں نے کہا کہ زجۃ الشیطان اس کو کہہ دیا ہے۔ اور اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی مصنف ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ 248 پر یہ قول آتا ہے کہ وہ اگر کسی کو دیکھتے
تو اس کے لیے سختی کرتے بلکہ کینکریاں اس کو مارتے. اور بعض روایات میں یہ بھی آیا کہ ان سے کنا بدعتن، یہ الفاظ بھی ان سے آئے ہیں. ان چیزوں کو دیکھ کر بعض نے تو اس کو بالکل ممنوع کہہ دیا کہ لیٹنا یہ جائز نہیں ہے، اور بعض نے اس کو لازم کہہ دیا. حالانکہ اس کے اندر دونوں میں افراط و تفریط ہے. امام بخاری رحمہ اللہ اس باب میں تو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ صبح کی 2 رکعتوں کے بعد سنتوں کے بعد لیٹنا مستحب ہے، مسنون ہے. اور آگے باب قائم کر دیا کہ یہ کوئی فرض یا لازم نہیں بلکہ ایک استحبابی صورت ہے. اگر کوئی عمل کر لے تو فابیہا، اگر نہیں کرتا یہ کوئی لازم نہیں ہے. تو اس لیے یہ اس کو لازم قرار دینا یہ بھی درست نہیں ہے، اور ایسا کرنے والے کو زجر و توبیخ کرنا یا اس پر تان و تشنیع کرنا یہ بھی درست نہیں. باب نمبر 24، باب من تحدث بعد الرکعتین ولم یضطجع. باب ہے جو 2 رکعتوں کے بعد بات چیت کرے اور لیٹے نہ. صبح کی سنتوں کے بعد لیٹے نہ لیکن کوئی بات چیت کر لے. اس میں بھی بعض کا نظریہ یہ ہے کہ صبح کی سنتوں کے درمیان اور صبح کے فرضوں کے درمیان کوئی فاصلہ ہونا چاہیے. سنتوں کے فوراً بعد فرض ادا کرے یہ درست نہیں. فاصلہ ہو، فاصلہ بات چیت کا بھی ہو سکتا ہے، کوئی کلام کی کس سے بات چیت کی یہ بھی فاصلہ ہو گیا، اور یا کوئی بات کرنے والا نہیں یا بات کرنے کی ضرورت نہیں تو کچھ لیٹ جائے تو یہ بھی فاصلہ ہو جائے گا. تو بہرحال یہ فاصلہ کرنے کے بھی یہ کوئی شرط نہیں ہے، یہ ایک توجیہ اہل علم نے بیان کی ہے کہ فاصلہ ہونا چاہیے. بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ صبح کی سنتوں کے بعد لیٹنے کا جو گزشتہ باب میں تذکرہ ہوا وہ واجب نہیں، لازم نہیں، بلکہ آپ سے نہ لیٹنا بھی ثابت ہے. حدیث نمبر 1161، قال حدثنا بشر بن الحکم قال حدثنا سفیان قال حدثني سالم ابو النضر عن نبی سلمۃ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی سنت الفجر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی سنتیں ادا کرتے، فإن كنت مستيقظة حدثني، اگر میں بیدار ہوتی تو آپ مجھ سے کلام فرماتے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صبح کی سنتیں ادا کرتے اگر میں بھی بیدار ہوتی تو آپ مجھ سے کوئی بات چیت کر لیتے. وَإِلَّا اضْطَجَعَ حَتَّى يُؤَذَّنَ بِالصَّلَاةِ، اگر میں بیدار نہ ہوتی تو پھر آپ لیٹ جاتے حتیٰ کہ نماز کے لیے اذان کہی جاتی. گویا کہ اس کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ اگر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوتی تو آپ لیٹتے نہ تھے بلکہ کوئی بات چیت کر لیتے. تو ثابت ہوا کہ صبح کی سنتوں کے بعد لیٹنا کوئی لازم نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مستحب عمل ہے. اس میں بھی بعض اہل علم جو ہے جس طرح کہ پہلے اشارتاً بیان کیا کہ انہوں نے بھی اس کے لزوم کی بات کہی ہے کہ یہ لیٹنا لازم ہے، کہ یہ صبح کی سنتوں کے درمیان اور فرضوں کے درمیان ایک فصل کر دینے والی چیز ہے. ابن حزم رحمہ اللہ نے اس کے اندر کچھ زیادہ ہی سخت بات کہہ دی. فرماتے ہیں کہ یاجب علی کل احد، یہ ہر ایک پر واجب ہے. وجعلوا شرط لصحت صلاۃ صبح، اور انہوں نے کہا کہ صبح کی نماز کے صحیح ہونے کی یہ شرط ہے، یہ لیٹنا صبح کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے یہ شرط ہے. لیکن یہ ان کا ایک اس کے اندر افراط ہے، جس طرح کہ بعض اور بھی کئی ایک مسائل کے اندر وہ ظاہر کا اعتبار کرتے ہوئے وہ مسئلے کے اندر کچھ افراط کر جاتے ہیں. تو صحیح اور راجح بات وہی جو امام بخاری رحمہ اللہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ایک مستحب اور مسنون کام ہے، اور جنہوں نے اس کے بارے میں کراہت کا اظہار کیا ہے، جس تک بعض صحابہ سے بھی اس کا تذکرہ ہے، ان کا مطلب یہ تھا کہ اس کو لازم قرار دینا، اس کو لازم و ضروری قرار دینا یہ درست نہیں ہے، ورنہ استحباب کے وہ بھی قائل تھے. باب نمبر 26، باب الحدیث بعد رکعتي الفجر. باب ہے کہ فجر کی سنتیں ادا کرنے کے بعد بات چیت کرنا.
بعض لوگوں کا نظریہ یہ تھا، جس طرح کہ ابراہیم نخعی اور ابوالشاہ صاحب وغیرہ کا، کہ صبح کی سنتیں ادا کرنے کے بعد بات کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ صبح کی سنتیں ادا کر کے کوئی کسی سے کلام نہ کرے، ہاں ذکر اذکار تو کرے، لیکن اس کے بعد خاموشی کے ساتھ صبح کی نماز ادا کرے، درمیان کا کی بات چیت کرنا یہ درست نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس کا رد کرنا چاہتے ہیں کہ بوقت ضرورت صبح کی سنتوں کے بعد بات کی جا سکتی ہے، ہاں البتہ دنیاوی باتیں وہ تو ویسے ہی ناپسند ہیں کہ مسجد کے اندر بیٹھ کر کرے، یا صبح کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان انتہائی بہترین وقت ہوتا ہے توبہ استغفار کا، رجوع اللہ کا، ذکر اذکار کا، ایسے وقت کے اندر ادھر ادھر کی باتیں تو نہیں کرنی چاہیے، البتہ اگر ضرورت کے والی بات ہے تو اس کو کیا جا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 1168، قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال ابو النضر حدثنی ان ابی سلمہ ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی رکعتین فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا استجع۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں ادا کرتے، 2 رکعتوں سے مراد صبح کی، جس طرح کہ گزشتہ روایت میں اس کی صراحت آئی ہے۔ فإن كنت مستيقظة حدثني، اگر میں بیدار ہوتی تو آپ میرے ساتھ بات چیت کرتے، وإلا استجع، ورنہ آپ لیٹ جاتے۔ قلت لسفیان، میں نے سفیان ثوری سے پوچھا، یہ کہنے والے علی بن عبداللہ یعنی علی بن مدینی امام بخاری کے شیخ وہ فرما رہے ہیں، میں نے سفیان سے پوچھا فإن بعضهم یروی ہے کہ بعض لوگ اس کو ایسے روایت کرتے ہیں کہ رکعتی الفجر، کہ یہ فجر کی 2 رکعتیں، کیونکہ پیچھے تو مطلق تھا کہ کان یصلی رکعتین، آپ 2 رکعتیں پڑھتے، اور 2 رکعتوں کا تذکرہ وضاحت نہیں ہے کہ 2 رکعتیں کون سی ہوتی۔ تو علی بن مدینی رحمہ اللہ کا سوال یہ تھا اپنے شیخ سے کہ بعض نے رکعتی الفجر کا لفظ بیان کیا کہ یہ فجر کی 2 رکعتیں ہوتی تھی۔ قال سفیان ہو ذاک، تو سفیان فرمانے لگے کہ بات یہی ہے کہ 2 رکعتوں سے مراد فجر کی 2 سنتیں مراد ہیں، کوئی اور نماز مراد نہیں ہے۔ باب نمبر 27، باب تعاہد رکعتی الفجر من سماہما تطوعا، باب ہے ہمیشگی کرنا، دوام کرنا فجر کی 2 رکعتوں پر، اور باب سلسلہ میں جس نے ان کو بھی تطوع کہا ہے، ان کو نوافل ہی قرار دیا ہے۔ اس کے اندر 2 چیزیں امام بخاری رحمہ اللہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو فجر کی 2 رکعتیں جو ہیں، سنتیں جو ہیں، ان پر دوام اختیار کرنا، جس طرح کہ پیچھے بھی باب آیا ہے۔ تعاہد کا معنی تھا بڑا دھیان، بڑا خیال کرنا، یعنی ایک تو ہمیشگی اور دوسرا ان کو بڑے خیال اور توجہ سے ادا کرنا، کیونکہ ان کے اندر اختصار مقصود ہوتا ہے، اور اختصار کے اندر بسا اوقات تسبیحات کم ہو جائیں یا قرات کے اندر ہی فرق آ جائے، اس کا پورا خیال کرنا چاہیے۔ سورہ فاتحہ ما فوق الفاتحہ کی قرات بھی ہو، رکوع سجدے کا اطمینان اور سکون بھی ہو، اور اس کی تسبیحات بھی ہوں، البتہ اس کے اندر زیادہ طوالت والی کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات جو امام صاحب ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ صبح کی جو سنتے ہیں ان کی تاکید تو بہت ہے کہ آپ نے سفر میں حضر میں ادا کی، اور ترغیب بھی آپ نے بہت دلائی، اس کو دیکھ کر بعد نے کہہ دیا کہ یہ صبح کی سنتے یہ واجب ہے، واجب نہیں ہے یہ تطوع ہی، یہ نفلی عبادت ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ تو اگر نوافل کی تاکید کر دی گئی ہے یا آپ نے ہمیشگی اختیار کی ہے تو اس سے وہ فرض یا واجب نہیں ہو جاتی، بلکہ وہ تطوع ہی ہے۔ حدیث نمبر 1169، قال حدثنا بیان بن عمر قال حدثنا یحیی بن سعید حدثنا ابن جریج عن عطاء عن عبید بن عمیر عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی شیء من النوافل اشد تعاہدا منہ ولا رکعتی الفجر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں سے کسی پر بھی اتنا زیادہ خیال نہ کرتے تھے جتنا کہ فجر کی 2 رکعتوں پر کرتے۔ فجر کی 2 سنتوں کا جتنا آپ خیال کرتے اتنا کسی اور نفلی
نوافل پر اور اتنا اس سے زیادہ خیال نہ کرتے تھے. تو اس میں من النوافل کہا گیا ہے، تو یہ گویا کہ صبح کی سنتیں بھی تاکید ان کی ضرور ہے، فضیلت بہت ہے، لیکن یہ ہیں نوافل، یہ فرض نہیں ہے. تو نماز کی دو ہی قسمیں ہیں، ایک فرض ہے، دوسری نوافل ہیں. نوافل کو عربی زبان میں تطوع کہا جاتا ہے. تطوع یعنی جس کو انسان اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے کرے، اللہ کی طرف سے واجب نہیں ہے. تو فرضوں کے علاوہ جتنی بھی نماز ہے وہ تمام کی تمام تطوع ہے، نفل ہے. ہاں البتہ جو نوافل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کیے ان کا نام سنت ہے. سنت کا معنی ہے وہ نفل ہی، لیکن وہ نفل نبی سے پڑھنا ثابت ہے، اس لیے ان کا نام سنت کہہ دیا کہ یہ مسنون ہے. پھر ان کی بھی آگے دو قسمیں ہیں. ایک وہ سنتیں وہ ہیں جن پر آپ نے ہمیشگی کی، جن کی بڑی ترغیب دلائی ہے، تو ان کو سنت مؤکدہ ہمارے ہاں کہہ دیا جاتا ہے. اور وہ جو کبھی آپ نے ادا کی ہیں، کبھی ان کو چھوڑا بھی ہے، ان کو سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں. جس طرح کہ عصر کی نماز سے پہلے جو ہے وہ 4 رکعتیں، وہ سنت غیر مؤکدہ. باب نمبر 28، باب ما یکرہ فی رکعتی الفجر، باب ہے کہ فجر کی دونوں رکعتوں کے اندر کیا قرات کی جائے. چونکہ حدیث نمبر 1171 کے اندر یہ الفاظ آ رہے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صبح کی سنتیں بڑے اختصار سے ادا کرتے، تو میں یہ ذہن کے اندر دل میں یہ خیال کرتی کہ حل قارا بأم الکتاب، کہ آپ نے سورہ فاتحہ بھی پڑھی ہے یا نہیں. یہ نہیں کہ سورہ فاتحہ آپ نے نہیں پڑھی، یعنی باقی نوافل سے جب موازنہ کیا جائے تو باقی نوافل کی طوالت، اس کا قیام، رکوع، سجدہ جتنا لمبا ہوتا تھا، اگر ان کے مقابلے کے اندر صبح کی سنتوں کو دیکھا جاتا تو ایسے لگتا جیسے شاید سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھی گئی، کیونکہ باقیوں کی سورہ فاتحہ بھی بڑی آہستہ آہستہ، ما فوق الفاتحہ بھی قرات بھی کافی لمبی، پھر رکوع سجدہ بھی لمبا. تو اس طوالت کے مقابلے کے اندر یہ بات کہی گئی، ورنہ یہ نہیں تھا کہ آپ فاتحہ بھی نہیں پڑھتے تھے. تو یہ ایک اختصار بیان کرنے کا ایک انداز ہے. تو بعض لوگوں نے اس سے یہ سمجھا کہ صبح کی سنتوں کے اندر اتنا اختصار کرنا چاہیے، اتنا اختصار کہ صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھ لی جائے، ما فوق الفاتحہ بھی نہ پڑھا جائے. امام بخاری رحمہ اللہ اس کا رد کرنا چاہتے ہیں کہ اختصار کا معنی یہ نہیں ہے کہ ما فوق الفاتحہ کچھ قرات ہی نہ کی جائے. قرات کی جائے گی سورہ فاتحہ کی بھی، ما فوق الفاتحہ کی بھی، لیکن اس کا اختصار مد نظر رکھا جائے گا. باب نمبر 1170، حدیث نمبر 1170، قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام بن عروہ عن ابی عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باللیل 13 رکعۃ. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 رکعتیں ادا کرتے. ثم یصلی اذا سمع النداء بالصبح رکعتین خفیفتین، پھر پڑھتے جب صبح کی اذان سنتے، جب صبح کی اذان ہوتی تو آپ 2 ہلکی سی رکعتیں، ہلکی رکعتیں ادا کرتے. 13 رکعتیں، یہ پہلے بھی کئی بار بات بتلائی ہے. 13 آپ کا ادا کرنا اس انداز میں تھا کہ کبھی تو صبح کی 2 سنتیں ساتھ ملا کر 13، یا تہجد کی نماز کے آغاز کے اندر 2 ہلکی سی پہلے آپ سٹارٹ میں 2 رکعتیں پڑھتے، ان کو ملا کر 13. تو ورنہ آپ کا عام قیام جو ہے وہ تہجد ہو یا تراویح ہو، تہجد یہ ایک ہی نماز ہے. رمضان کے اندر ان کا نام تراویح تھا اور آگے پیچھے اس کا نام تہجد تھا، وہ 11 رکعتیں ہوتی تھی. یہاں یہ فرمایا گیا کہ ثم یصلی اذا سمع النداء بالصبح رکعتین خفیفتین، جب اذان صبح کی سنتے تو صبح کی اذان کے بعد 2 ہلکی سی رکعتیں ادا کرتے. یہاں قرات کا تو تذکرہ نہیں کیا، البتہ اس میں یہ بتلایا گیا کہ صبح کی رکعتیں ہلکی ہوتی تھی. اور ہلکی کا کیا معنی، اس سے بعد نے یہ استنباط کیا کہ صرف فاتحہ ہی ہوتی تھی اور ما فوق الفاتحہ نہیں، جبکہ دیگر روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ فاتحہ کے علاوہ پہلی رکعت کے اندر سورہ الکافرون، دوسری کے اندر سورہ اخلاص آپ تلاوت کرتے تھے. حدیث نمبر 1171،
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبہ عن محمد بن عبد الرحمن عن امتی امرۃ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاس مراد یہاں سند تحویل سند تبدیل ہو رہی، ایک دوسری سند سے یہی متن آیا ہے۔ اب وہ دوسری سند سنیں۔ وحدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زہیر قال حدثنا یحییٰ هو ابن سعید عن محمد بن عبد الرحمن۔ محمد بن عبد الرحمن پر آ کر سند یہ اکٹھی ہو رہی ہے۔ پچھلی سند کے اندر بھی شعبہ جو ہے وہ محمد بن عبد الرحمن سے بیان کر رہے تھے، اور اس کے اندر یحییٰ بن سعید محمد بن عبد الرحمن سے بیان کر رہے ہیں، یعنی محمد بن عبد الرحمن سے آگے سند ایک ہے لیکن پیچھے سند مختلف ہے۔ عن امرۃ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخفف الرکعتین اللتین قبل صلاۃ الصبح، صبح کی نماز سے پہلے یعنی صبح کے فرضوں سے پہلے آپ کی 2 رکعتیں ہلکی ہوتی تھیں، اختصار کے ساتھ ہوتی تھی۔ حتیٰ انی لاقول، جہاں تک میں کہتی یعنی اپنے دل میں سوچتی، حل قرأ بأم الکتاب، کیا آپ نے سورہ فاتحہ بھی پڑھی ہے؟ تو یہ ایک ان کا اختصار بیان کرنے کا ایک انداز ہے، ورنہ یہ نہیں کہ آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی یا اتنا ہی اختصار کر دیا کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں بھی تردد و شک ہو۔ یہ دیگر نوافل کی قرأت کے مقابلہ میں ہے کہ باقی آپ کے نوافل خصوصاً صبح کی سنتوں سے جو پہلے نوافل ہوتے تھے تہجد کے، وہ بڑا لمبا لمبا قیام، کسی کا پوری کی پوری سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ سے بھی زیادہ قرأت، تو اس قرأت کے مقابلے کے اندر اگر اس کا موازنہ کیا جائے تو بہت ہی مختصر ہوتی تھی۔ ان دونوں روایتوں کے اندر صبح کی سنتوں کے اندر جو قرأت کی جاتی ہے اس کا تذکرہ تو نہیں ہے، کیونکہ جن روایات میں قرأت کا تذکرہ ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ کی شرطوں کے مطابق نہ تھی، اس لیے ان کا تذکرہ تو نہیں کیا، لیکن باب کے اندر اشارہ ضرور کر دیا ہے۔ اور ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1150 کے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی جب 2 رکعتیں ادا کرتے تو اس کے اندر قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد ان کو تلاوت کرتے۔ اسی طرح یہ روایت صحیح مسلم کی حدیث نمبر 726 میں بھی، جامع ترمذی کی حدیث نمبر 417 میں، اور سنن نسائی کی حدیث نمبر 992 کے اندر بھی اسی مفہوم کے ساتھ آتی ہیں، جن کے اندر صبح کی سنتوں کے اندر آپ کی قرأت کرنا ثابت ہے، اور قرأت جو ہے پہلی رکعت کے اندر سورۃ الکافرون اور دوسری کے اندر سورہ اخلاص۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔